أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فرمایا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ فرمایا اور بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے مالک تمہیں نہیں ہو۔ فرمایا اس دولت کے مالک تم نہیں ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ فرمایا زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی بالآخر سب کے وارث ہیں۔ فرمایا پہلے جو لوگ تم میں سے گزر گئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا یقیناً تمہارا رب تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے خشک گارے سے بنایا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ فرمایا اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کے شعلے سے پیدا کر چکے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور پھر یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے خشک گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے جواب دیا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے اے اللہ تو نے سڑی ہوئی مٹی کے خشک گارے سے پیدا کیا ہے۔
قال فاخرج منها فإنك رجيم۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب روز جزا تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، شیطان نے اللہ سے التجا کی میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے قیامت تک مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا اچھا تجھے مہلت دے دی گئی ہے الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ آگے سے شیطان بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں اس کے لیے دل فریبہ پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان نیک بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہوں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا مگر تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، یہ جہنم اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آج آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، فرمایا میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ امیر ہے دوسرا گھر غریب کیوں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ جانتا ہوں میری حکمت اور میری تدبیر کے مطابق مجھے پتہ ہے میں نے کس کو کس حال میں رکھنا ہے، یہ مجھے سارا پتہ ہے، میں اپنے نظام کے تحت چلا رہا ہوں۔ بہت سارے واقعات ہیں، 1-2 واقعات سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے اسرائیل میں تجھے لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، بتا کبھی تجھے غم بھی لگا ہے کہ نہیں، تجھے کبھی فکر لگی ہے کہ نہیں۔ یا اللہ 2 موقع ایسے آئے ہیں مجھے بڑی فکر لگی ہے، بڑا ارمان لگا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بتا وہ کون سی گھڑیاں ہیں۔ یا اللہ میں بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، میں گداگر کے پاس بھی گیا ہوں، میں انبیاء کے پاس بھی گیا ہوں، میں اتقیاء کے پاس بھی گیا ہوں، میں ہر چھوٹے بڑے کے پاس گیا ہوں۔ یا اللہ آخر حکم تیرا چلتا تھا، میں گیا ہوں، لیکن 2 موقع ایسے آئے ہیں
مجھے ارمان لگائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کون کون سے موقع آئے ہیں؟ یا اللہ وہ ایک بچہ تھا اپنی امی کی گود میں تھا اور کشتی پر سوار تھا۔ اے اللہ یا یوں سمجھ لیجئے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کہا، یا اللہ ایک بچہ تھا اپنی امی کی گود میں تھا، بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے، اچانک اللہ کی طرف سے طوفان آیا، بحری جہاز کے ایک ایک ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑے کے اوپر ایک بچہ ہے اپنی امی کی گود میں ہے۔ تیرا حکم آیا تھا کہ اس کی امی کی روح قبض کر لے، بچے کو کچھ نہیں کہنا، اس کی امی کی روح کو قبض کر لے، بچے کو کچھ نہیں کہنا۔ یا اللہ اس وقت مجھے یہ فکر لگی کہ حکم تیرا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں انکار کروں، لیکن فکر یہ لگی اب بچہ کیسے پلے گا، کیا کھائے گا، وہ تو ہے بھی چند دنوں کا، نہ بول سکتا ہے نہ کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، یہ کیسے دنیا میں رہے گا۔ لیکن یا اللہ حکم تیرا تھا، میں تیرے حکم کی تابعداری میں مصروف ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کون سا موقع آیا؟ یا اللہ ایک موقع وہ بھی آیا جب تیرا آرڈر ہوا کہ ایک شخص ہے اس نے دنیا کے اندر مصنوعی جنت بنا رکھی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، شداد۔ وقت کے نبی نے دعوت دی، اس نے کہا اگر میں مر جاؤں پھر کیا ہوگا؟ وقت کے نبی نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو کے مرے گا جنت میں جائے گا۔ اس نے پوچھا جنت کس طرح کی ہوگی؟ وقت کے نبی نے کہا ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، مشکمبر کستوری اس کا گارا ہوگا۔ اچھا اس کے پاس خزانے اتنے تھے، اس نے اسی طرح اپنے مکان تعمیر کیے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، مشکمبر کستوری منگوا کے گارا بنوایا، مکان تعمیر کروایا۔ اس نے کہا اور کیا ہوگا؟ وقت کے نبی نے کہا پھلدار درخت ہوں گے۔ اس نے ہر طرح کے درخت حکم دیا درخت اگا دو، مالیوں نے وہ بھی محنت کر دی، یعنی جو جو چیزیں وہ پوچھتا گیا اللہ کے نبی بتاتے گئے، وہ مصنوعی اس نے جنت بنائی۔ کم و بیش کافی سارا عرصہ لگا، جب وہ مصنوعی جنت تیار ہو گئی وہ اپنے گھوڑے کے اوپر بڑے ٹھاٹھ سے نخرے کے ساتھ آ رہا تھا۔ یا اللہ تیرا حکم ہوا تھا ابھی ایک پاؤں نیچے نہ رکھے، یہیں سے روح قبض کر دی۔ یا اللہ اتنے سالوں تک یہ انتظار کرتا رہا کہ درخت اگیں گے، پھلدار بنیں گے، یعنی مصنوعی جنت کی سہولیات کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر بھی اس کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ مجھے اس وقت ارمان لگا، اللہ پاک نے فرمایا بس جی یا اللہ، فرمایا اب میں بتاؤں وہ مصنوعی جنت والا کون تھا؟ یا اللہ آپ بتا دیجئے۔ فرمایا وہی بچہ تھا جس کی اماں کی روح تو نے قبض کی تھی اور تو پریشان ہو گیا تھا یہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پلے گا۔ دیکھ یہ میری حکمت ہے، میری حکمت کے خزانے ہیں۔ بچہ لاوارث تھا، بے یار و مددگار تھا، لیکن اب میں نے اپنے حکمت کے خزانے سے اس کو پالا ہے۔ ہم جس کو جتنا چاہیں جس حال پہ رکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں ساری کائنات کو اتنے خزانے دے دوں بے بہا، فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی
اگر سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے نکالتے وقت ایک نکے کے ساتھ ذرہ قطرہ پانی کا جو لگتا ہے، سمندر میں اتنی تو کمی آ گئی، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن ہم جس کو جتنا چاہتے ہیں ہم خود جانتے ہیں اس کو کتنے کی ضرورت ہے۔ پیارو دیکھو، ہمارے اندر مال کی کمی ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرو۔ تم کہو گے قاری صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہو، مال کم ہے پھر بھی شکر ادا کریں۔ پیارو اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا کیا خبر ہم تکبر میں آ کر کفر میں چلے جاتے۔ جس طرح فرعون کے پاس مال زیادہ آیا، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، اس نے کہا فقال انا ربکم الاعلی، میں ہی بڑا خدا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک ہی جانتے ہیں کیا خبر، میں تمہیں اللہ پاک میں تمہیں مال دیتا ہوں لیکن تمہیں سکون نہ دیتا ہوں، میں تمہیں مال دیتا ہوں سکون بھی دیتا ہوں، ہر وقت تم مال میں مصروف رہتے، ہر وقت تم مال میں مصروف رہتے، میری عبادت کے لیے تمہیں وقت بھی نہ ملتا۔ اللہ پاک نے ضرورت کے مطابق مال دیا ہے، چلو اللہ پاک اپنی ملاقات کے لیے بلا تو رہے ہیں، یہ تھوڑی بات ہے۔ اصل خزانے تو یہ ہیں، اصل خزانے یہ ہیں۔ غالباً ہارون رشید تھا، اس کا ایک بیٹا، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، واقعہ بہت بڑا ہے، فقیری لین اختیار کر لی۔ ایک دن ہارون رشید اپنے بیٹے کی تلاش میں نکلا، وہ جنگل میں مٹی کی اینٹ اس پہ سر رکھ کے مٹی کے فرش پہ آرام کر رہا، وہاں سے گزر ہوا، کیا کہا بیٹا تیری وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، لوگ کہتے ہیں خود تو بادشاہ ہے، لوگوں کے اوپر ہزاروں درہم دینار لوٹا دیتا ہے، لیکن بیٹے کے پاس 2 ٹائم کا کھانا نہیں۔ بیٹے نے کیا کہا، ابو جو حکومت تیرے پاس ہے وہ تیرے پاس ہے، لیکن جو حکومت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ بیٹا وہ کیسے، میرے چاروں طرف نوکر چوکر ہے۔ ابو ابھی دیکھو وہ سامنے پرندہ بیٹھا ہے، کیا تمہارا کہنا مانے گا؟ نہیں بیٹا۔ ابو دیکھو میں اسے بلاتا ہوں، وہ میرا کہنا مان کے میرے قریب آ جاتا ہے۔ ایک جگہ یوں بھی آیا کہ وہ اپنے پھٹے کپڑے کو پیوند لگا رہا، سوئی دھاگے کے ساتھ سی رہا، تو اس سوئی کو اس نے دریا میں پھینک کہا ابو کیا تمہاری حکومت اس سوئی کو تلاش کر سکتی ہے؟ کہا بیٹا نہیں۔ کہ ابو پھر دیکھو، مچھلیوں کو حکم دیا کہ جہاں میری سوئی پڑی ہے وہ سوئی پیش کرو، مچھلی کے منہ میں سوئی ہے وہ نکال کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ کہ ابو جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پھر اللہ پاک نے یہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اور اللہ پاک نے یہاں سارا تذکرہ فرما دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں آدم کو ہم نے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ فرمایا پہلے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ فرمایا ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا،
پھر فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہ جو شیطان ہے یہ کیا ہے؟ جن ہے، جن۔ اور جنوں کے اندر مسلمان بھی ہیں، جنوں کے اندر کافر بھی ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم ساتھ نہیں دیتا۔ اگلے دن میں ایک گھر جن نکالنے کے لیے گیا، ضمن بات آ بڑی عجیب بات ہے۔ جان سیٹی ایک گھر میں جن نکالنے کے لیے گیا۔ جب میں نے پڑھائی کی جن حاضر ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم جن ہیں۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے تو ویسے پوچھا تم ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ آگے سے وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی بھی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا کون سی قسم ہے؟ کہنے لگا ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ یہ قرآن میرے آگے پڑھا، ہم اہل حدیث ہیں۔ امتحان کے طور پر میں نے ان سے پوچھا جمعہ کہاں پڑھتے ہو؟ وہ جھنگ کے اندر ایک مولوی صاحب تھے، اہل حدیثوں کے، فوت ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا مولوی عبدالعلیم یزدانی کے پیچھے پڑھتے۔ اور اللہ کی شان جس وقت میں بات کر رہا تھا 2 دن قبل وہ فوت ہو گئے۔ میں نے کہا اس وقت وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ پرسوں فوت ہو گئے تھے۔ حیران ہوا، اب آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ عورت کے منہ سے۔ اب عورت تو ادھر جمعہ نہیں پڑھنے جاتی تھی نا، لیکن اس نے وہ بات بتائی جو عام کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم اہل حدیث ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جس طرح انسانوں کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جنوں کے اندر بھی مختلف مذاہب ہیں۔ جنوں کے اندر بریلوی بھی ہیں، یاری والے۔ جنوں کے اندر دیوبندی بھی ہیں، حق والے۔ جنوں کے اندر غیر مقلد اہل حدیث بھی ہیں، صرف ہندو کراڑ سکھ وغیرہ نہیں ہیں، یہاں مختلف مسالک کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کی شان۔ اگلے دن ایک ساتھی کہنے لگا قاری صاحب تو سچا دے مولوی احمد لدھیانوی ووٹاں تو جیت جاوے، ہم سب چاہتے ہیں، پھر جنوں کے ذریعے سے جتوا دو۔ میں نے کہا یہ بتا کہ ہمارے اندر حق والے بھی ہیں اور مخالف بھی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اسی طرح جنوں کے اندر بھی احمد لدھیانوی کو جتوانے والے بھی ہیں، ہرانے والے بھی ہیں۔ اگر ہمارے اندر قسمیں ہیں ان کے اندر قسمیں کوئی نہیں ہے؟ یعنی ہاں اب سمجھ آئی بات۔ بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی تھی۔ اصل بتانا مقصد یہ ہے، کوئی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں شیطان اور جنس ہے، جنات اور جنس ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھو یہ جو جنات ہیں یہ نسل شیطان ہے، اور اللہ پاک اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا تُنہیں میں نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ پہلے کہاں رہتا تھا؟ اللہ پاک خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فرشتے اور جنات، فرمایا وہ پہلے رہتے تھے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا پھر فرمایا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے ابلیس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ آگے سے کیا کہنے لگا کہ لم اکن، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، یا اللہ آپ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس سے پہلے
शैतान ने जिक्र कर दिया था कि आपने मुझे आग से पैदा किया है। मालूम ये हुआ ये जिन्नात जो हैं वो आग की पैदावार है। इसलिए मेरे भाइयों एक दो बातें अर्ज़ खिदमत कर देता हूँ। बातें तो बहुत सारी थी, इंशाअल्लाह कल इसकी तशरीह होगी। हदीस पाक के अंदर आता है, फरमाया कि जब इंसान किसी सवारी पे सवार होता है, अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान उसके साथ सवार हो जाता है। जब इंसान किसी सवारी पे सवार होता है, अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान उसके साथ सवार हो जाता है और फिर शैतान उसके दिल में ख्यालात डालता है कि अब तू सफ़र कर रहा है, अब गाने कह। अक्सर नौजवान लोफर किस्म के जो होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, वो गाने कह रहे होते हैं। वो क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया। वो ख्यालात डालता है, वो कहता है अब गाने गा, वो गाने गाने में मसरूफ होता है। अल्लाह की शान हदीस पाक के अंदर आता है, अगर उसको गाना ना आए, फिर शैतान उसको कहता है चलो गाना तुझे अगर नहीं आता, फिर तू गाने जैसा मुंह बना, उस जैसी शक्ल बना, उस जैसा अंदाज अपना। तो मुख्तलिफ आवाज़ों में वो लोफर किस्म के नौजवान नस्ल आवाज़ें कस रहे होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं? शैतान की ताबेदारी कर रहे होते हैं। मेरे भाइयों, इसलिए फरमाया जब घर में दाखिल हो, दायां पाँव अंदर रखो, कोई दुआ ना आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, कारी साहब असा मियाँ बीवी का आपस में प्यार तो बड़ा है, लेकिन मैं जाए घर वरना लड़ाई शुरू हो जाती। तुम देखते नहीं, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को छोड़ोगे, शैतान हावी हो जाए। हम घर के अंदर दाखिल होते हुए गौर नहीं करते, न अल्लाह को याद करते हैं, न सुन्नत के मुताबिक दाखिल होते हैं, तो उसके साथ शैतान होता है। शैतान दाखिल होते ही घर के अंदर लड़ाई शुरू कर देता है। फिर लोग क्या कहते, अच्छा गवाटियाँ सामू दिन पाँच गवाटियाँ सामू जादू कर छोड़े। अब पड़ोसियों का नाम बन रहा है, ये नहीं पता कि खुद अल्लाह का हुक्म, नबी की शरीयत तोड़ रहा है। जिन्नात ने तो अंदर आना है, उसने तो लड़ाई डालनी है। अगर तू घर दाखिल होते हुए दायां कदम रखता और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता और कहता अस्सलामु अलैकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जाता, कभी जाकर तो देख, इंशाअल्लाह मुझे 100% यकीन है घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी। असल वजूहात ये है। कहते हैं जी खाना खाते हैं लेकिन खाना खाने में बरकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम खाना खाते हो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तुम्हारे साथ शैतान मसरूफ होता है, वो खाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो शैतान भाग जाता है। खुद अंदाज़ा लगाओ, अल्लाह में समझने की